بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں اچھا اور نیک انسان بنا دے۔ یا اللہ ہمیں ایسا انسان بنا دے جیسا آپ کو پسند ہے۔ آمین ثم آمین۔ دوستوں، میرا آج کا موضوع ہے غیبت۔ غیبت کیا ہے؟ کسی شخص کی عدم موجودگی میں اس کی ایسی بات کرنا کہ اگر اس کے سامنے کی جائے تو وہ اسے ناگوار سمجھے، غیبت کہلاتا ہے۔ غیبت اور بہتان میں فرق یہ ہے کہ بہتان میں کسی شخص کے متعلق وہ بات کہی جاتی ہے جو اس میں موجود نہیں۔ بہتان دوسرے کے سامنے بھی کیا جاتا ہے اور غیر موجودگی میں، جبکہ غیب یعنی غیبت ہمیشہ دوسرے کی غیر موجودگی میں ہوتی ہے۔ چونکہ غیبت سے معاشرتی سکون ختم ہو جاتا ہے، باہمی لڑائی جھگڑا اور فتنہ و فساد ہوتے ہیں، اس سے برائی پھیلتی ہے، اس لیے اسلام نے اسے ممنوع قرار دیا، بلکہ غیبت کو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف قرار دیا۔ جس طرح انسان اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا کسی بھی طرح پسند نہیں کرتا، اسی طرح ہر مسلمان کو غیبت سے اسی طرح نفرت کرنی چاہیے۔ غیبت کی مذمت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ زنا سے بھی زیادہ سخت گناہ ہے۔ غیبت کرنا اور سننا برابر ہے۔ غیبت کرنے والے کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی۔ غیبت کا یہ مطلب نہیں کہ انسان کسی کی برائی بیان نہیں کر سکتا۔ متعدد صورتوں میں دوسروں کی برائی بیان کرنا درست ہے، جیسے ایک انسان کو دوسرے کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے مطلع کرنا، کسی کے بارے میں کوئی مشورہ طلب کیا گیا ہو تو حقیقت کے مطابق بات کرنا، مظلوم کی ظالم کے خلاف فریاد کی صورت میں بغرض اصلاح برائیوں کا تذکرہ کرنا۔ آیت کے آخر میں فرمایا گیا کہ ان امور سے بچو، اگر کسی سے یہ افعال سرزد ہو گئے ہیں تو اسے چاہیے کہ وہ توبہ کرے، اس لیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔